صل على أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلوات محمد وآل محمد۔ شب ولادت امام عصر صاحب الزمان علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت میں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہر زمانے کے شیعوں کی ایک اہم ترین ذمہ داری اور ان کے اصحاب کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کے کام اور اس کی مسئولیت کو پہچانے کہ اس کی ڈیوٹی کیا ہے۔ مثلا چونکہ ہر زمانے کے امام کے حالات کے حساب سے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو شیعوں کو اور ان کے اصحاب کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمارے امام کی اس وقت کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اگر شیعہ اور ان کے اصحاب امام کی ذمہ داریوں کو جان لیں تو وہ ان کی مدد بھی کریں گے اور ان کے اوپر اعتراض بھی نہیں کریں گے، چونکہ جب انہیں معلوم ہے کہ ہمارے امام کی اس وقت ان حالات میں یہ ذمہ داری ہے، یہ ڈیوٹی ہے، تو اس کو سمجھیں گے، اور جب سمجھیں گے تو ان کی مدد کریں گے، اور جس کا یہ نتیجہ ہوگا کہ وہ اعتراض نہیں کریں گے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہر زمانے میں جو ائمہ کے اصحاب اور شیعہ گزرے ہیں انہوں نے امام کی ذمہ داری کو نہیں سمجھا اور نہیں سمجھ پائے کہ ہمارے امام کی ذمہ داری کیا ہے ہمارے زمانے میں، اور یہی وجہ تھی کہ بجائے اس کے کہ وہ ان کی مدد کرتے، وہ ان کے اوپر اعتراض کرنے لگے، چونکہ وہ سمجھ ہی نہیں پائے ان کے امام کی اس وقت کیا ذمہ داریاں ہیں۔ آپ اگر دیکھو امام علی کا زمانہ لے لیجئے، امام علی کے زمانے میں آپ کے جو اصحاب تھے ان کی کہاں سمجھ میں آئی یہ بات کہ امام کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور اس وقت امام کو کیا کرنا ہے؟ چونکہ اگر انہیں پتا ہوتا یہ بات تو پھر وہ کیوں اعتراض کرتے، لیکن اعتراض کرنا بتا رہا ہے کہ انہیں نہیں پتا تھا۔ علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں ایک روایت نقل کی ہے کہ محمود بن لبید نامی ایک آدمی، وہ یہ کہتا ہے کہ میں میدان احد یعنی شہدائے احد کی قبروں کے پاس گیا، قبرستان میں گیا، تو میں نے دیکھا کہ شہزادی فاطمہ جو ہیں وہ جناب حمزہ کی قبر کے اوپر بیٹھی ہوئی رو رہی ہیں، جناب حمزہ کی قبر کے اوپر، آپ کے چچا ہوتے تھے جناب حمزہ۔ تو میں تھوڑا دور کھڑا ہو گیا کہ جب شہزادی خاموش ہو جائیں گی یا شہزادی جو کام کر رہی ہیں وہ رک جائے گا تو میں جاؤں گا۔ کچھ دیر کے بعد شہزادی خاموش ہوئی تو کہتا ہے کہ میں آپ کے پاس گیا اور میں نے کہا شہزادی مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا وہ یہ ہے کہ کیا رسول اکرم نے اپنے بعد کے لیے امیر المومنین کو خلیفہ نہیں بنایا؟ یعنی کوئی واضح اعلان ایسا نہیں کیا
دیکھیے شہزادی سے سوال یہ ہوا کہ رسول اکرم نے اپنی زندگی میں امیر المومنین کے لیے کھل کے کیوں نہیں کہا، یا کوئی ایسا پیغام ہے کہ جس میں کہا ہو کہ علی جو ہے وہ خلیفہ ہیں میرے بعد؟ تو شہزادی نے ایک نظر اٹھائی اور کہا کہ انسیت الغدیر، غدیر بھول گئے کیا؟ غدیر میں تھا کیا؟ 1,00,000 مجمع کے سامنے رسول اکرم نے کیا کہا تھا؟ علی کا ہاتھ پکڑ کے من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، تو یہ خلیفہ ہی تو بنا ہے، اور کیا کیا ہے؟ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ وہ چپ نہ رہا، اس نے پلٹ کے ایک سوال کیا، اگر رسول اکرم نے اپنے بعد کے لیے انہیں خلیفہ بنا دیا تھا تو پھر آج وہ اپنے گھر میں خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ فما بالو، کیا ہو گیا ان کو کہ وہ اپنا حق لینے کے لیے کھڑے نہیں ہوتے؟ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر انہیں بتایا کہ وہ خلیفہ ہیں، رسول نے بنایا ہے، تو کھڑے ہو جانا چاہیے تھا۔ تو مجھے لگتا ہے اگر شہزادی نہ ہوتی شاید یہ جواب کوئی دے بھی نہ پاتا۔ شہزادی نے جو جواب دیا وہ ہے کہ مثل الامام مثل الکعبہ، امام کی مثال کعبے کی مثال ہے۔ مطلب یعنی جس طرح لوگ کعبے کے پاس آتے ہیں، کعبہ لوگوں کے پاس نہیں جاتا، امام کی مثال ایسے ہی ہے۔ لوگوں کو امام کے پاس آنا چاہیے، امام تھوڑا ہی لوگوں کے پاس جائیں گے۔ تو امام واقعا نبی اور امام کا ایک فرق ہے۔ یہ اللہ نے نبی کو کیوں بھیجا ہے؟ جاؤ پیغام دو، لوگوں تک پہنچاؤ، یعنی لوگوں تک جاؤ۔ لیکن امام کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ لوگوں تک جائے، امام کی ذمہ داری ہے حکومت کرنا، امام کی ذمہ داری ہے تربیت کرنا۔ تو لوگوں کو آنا پڑے گا امام کے پاس، امام کو نہیں جانا ہے وہاں۔ لیکن یہ اعتراض کرنا بتا رہا ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں پایا امام جو ہے وہ کیوں خاموش بیٹھے ہیں۔ تو امام کے زمانے میں جو اصحاب ائمہ رہے ہیں، ائمہ کے جو شیعہ رہے ہیں، افسوس یہ ہے کہ وہ امام کی ذمہ داری نہیں سمجھ پائے، اور اسی لیے یہ اعتراض کرتے تھے۔ کتاب سلیم بن قیس ہلالی بڑی اہم کتاب ہے، اس میں ہے کہ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے 4 اور بعض جگہ لکھا ہے 7 لوگ، 4 یا 7 لوگ مقداد و ابوذر جیسے مل جاتے نا، تو میں اپنا غصب شدہ خلافت جو ہے وہ واپس لے لیتا۔ یعنی کہ جو مجھ سے خلافت غصب کی گئی ہے میں اسے واپس لے لیتا، اگر مجھے ایسے 4 یا 7 بھی مل جاتے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب صاف ہے کہ اصحاب ائمہ نے، ائمہ کے شیعوں نے، محبوں نے امام کی وہ ذمہ داری نہیں پہچانی کہ کیا ہے۔ چونکہ ذمہ داری نہیں پہچانی اس لیے مدد نہیں کی، اور بل مدد تو کرنا دور وہ اعتراض کرتے رہے۔ آپ امام حسن کا زمانہ دیکھ لیجئے، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا جو زمانہ ہے وہ کیسا ہے؟ یعنی آپ کو مجبوراً صلح کرنی پڑی ہے، چونکہ آپ کے جو کمانڈر تھے، فوجی تھے، وہ سب چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے تھے۔ عبید اللہ ابن عباس جو کہ آپ کے رشتہ دار ہوتے تھے، چچا زاد بھائی ہوتے تھے، مگر انہوں نے کیا کیا؟ 1 ملین درہم لیا اور 8,000 فوج، جیسا کہ کل حملہ ہونے والا ہے، جنگ ہونے والی ہے، اسی کی رات میں وہ معاویہ کی طرف چلے گئے 1 ملین جو ہے وہ درہم کے بدلے میں۔ اب سب صبح کو دیکھا تو 4 لاکھ بچے ہیں، مثلا 4,000 بچے ہیں۔ تو امام نے لوگوں سے کہا بھئی یہ 4,000 بچے ہیں، بتاؤ میں کیا کروں، لڑوں؟ تو لوگوں نے کہا البقیہ البقیہ، نہیں ہمیں جنگ نہیں چاہیے۔ تو کیا کرتے امام؟ مجبوراً صلح کرنی پڑی۔ تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے تھا کہ امام کا زمانہ کیا ہے، شیعوں کو سمجھنا چاہیے تھا امام کی ذمہ داری کیا ہے۔ امام کی ذمہ داری تھی اس وقت صلح کر لینا، لیکن نہیں سمجھا، اور نہیں سمجھا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ آ کے کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے معاذ اللہ السلام علیکہ یا مذل المومنین، اے وہ کہ جس نے مومنین کو ذلیل کیا اس کے اوپر سلام ہو۔ مومنین کو ذلیل کرنے والے، یعنی یہ کہہ کے امام کو سلام کرتے تھے لوگ۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے وہ امام کی ذمہ داری نہیں سمجھی تو مدد نہیں کی، مدد کرنا تو دور انہوں نے اعتراض کیا۔ امام حسین کا زمانہ لے لیجئے، امام حسین کا زمانہ لے لیجئے، امام حسین کی اگر ذمہ داری لوگ سمجھتے تو کہتے ان سے کہ صاحب نہ جائیے آپ، وہ نہیں سمجھے نا،
کہ ابھی بھائی امام کی ذمہ داری ہے قیام کرنا، امام کی ذمہ داری ہے کھڑا ہونا ظلم کے مقابلے میں یزید کے خلاف، لیکن لوگ نہیں سمجھے اور نتیجہ کیا ہوا؟ نہ جائیے، تبھی تو کہا۔ جبکہ امام کو ہم کہتے ہیں غریب، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ سمجھنے والے امام کی ذمہ داری کو جو شیعہ رہے ہیں نا، وہ امام حسینی کے رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں 72 مل تو گئے۔ امیر المومنین کہہ رہے 7 یا 4 بھی مل جاتے، امام حسن کے نہیں مل پا رہے، امام حسین کو ہم لوگ کہتے ہیں مگر کم سے کم انہیں 72 مل تو گئے، اوروں کو تو اتنے ملے بھی نہیں۔ 5ویں اور 6ٹھے امام کی زمانے کو لے لیجئے، اس وقت 5ویں اور 6ٹھے امام کی ذمہ داری تھی وہ فرہنگ، وہ کلچر جو ائمہ کا ہے اسے لوگوں تک پہنچانا، اور لوگ ان سے آگے کیا کہہ رہے تھے؟ سرکار آپ جنگ کیوں نہیں کرتے بنی امیہ کے خلاف؟ لو، امام حسین جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں؟ ان لوگ کی ذمہ داری تھی کلچر پھیلانا، وہ فرہنگ پھیلانا، ان سے آ کے کہہ رہے ہیں آپ کھڑے کیوں نہیں ہوتے جنگ کے لیے؟ سدیر سیرفی وہ کہتا ہے کہ میں 6ٹھے امام کے ساتھ مدینے کے باہر جا رہا تھا، ساتھ میں تھا، میں نے کہا فرزند رسول آپ جو ہیں وہ قیام کیجئے بنی عباس کے خلاف۔ کتنے ساتھی ہوں گے؟ انہوں نے کہا 1 لاکھ۔ اس نے کہا 1 لاکھ، کوفے میں 1 لاکھ لوگ ہیں آپ کے حمایتی۔ امام نے کہا 1 لاکھ؟ اس نے کہا سرکار 2 لاکھ، یعنی بہت ہیں۔ امام نے کہا 2 لاکھ؟ اس نے کہا سرکار آدھی دنیا، یعنی بہت ہیں، صرف کوفہ ہی تھوڑا ہی، اور بھی چاروں طرف بہت ہیں۔ کہتے ہیں کہ امام نے کچھ نہیں کہا، چلتے رہے۔ وہ کہتا ہے کہ امام نے کچھ نہیں کہا، چلتے رہے۔ ایک جگہ ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا، امام نے کہا جتنی اس کی بکریاں ہیں نا، اگر اتنے میرے پاس سچے اصحاب ہوتے تو میں بنی عباس کے خلاف قیام کر لیتا، جنگ کر لیتا۔ سدیر سیرفی کہتا ہے جب میں نے ان بکریوں کو گنا تو ان کی تعداد جو ہے وہ 17 تھی، 17۔ وہ کتنے کہہ رہا تھا؟ لاکھ، 2 لاکھ، آدھی دنیا۔ امام نے کہا بھائی اگر اتنے بھی ہوتے نا میرے پاس 15 17 یہ جو بکریاں ہیں، اگر اتنی تعداد بھی ہوتی نا تو میں بنی عباس کے خلاف جو ہے وہ قیام کر لیتا۔ آپ کہو گے 6ٹھے امام کے تو شاگرد آپ بتاتے ہو میں مجلسوں میں 4000 تھے، تو آپ وہاں کہہ رہے ہو امام کہہ رہے ہیں کہ 15 17 بھی نہیں۔ وہ شاگرد جو تھے وہ جنگ کے معاملے کے نہیں تھے بھائی، وہ بزم والے تھے، اہل رزم نہیں تھے۔ ان میں سے تو آدھے ایسے تھے جنہوں نے خود امام کے خلاف جو ہے وہ اپنے کو فقیہ بنا لیا تھا کہ میں بھی فقیہ ہوں، وہ امام کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، وہ کہتے تھے ہم بھی فقیہ، انہوں نے اپنا مذہب بنا لیا تھا الگ سے۔ تو بات سمیٹوں، اور وہ یہ کہ اصحاب اور شیعوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی ذمہ داریوں کو پہچانے، اور افسوس یہ ہے کہ کسی بھی زمانے کے شیعوں نے امام کی ذمہ داری کو نہیں پہچانا، نہیں سمجھا، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اعتراض کیا، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے کے امام کی مدد نہیں کی۔ اب سوال یہ ہے آج جو ہمارا امام ہے ہمیں معلوم ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ میں نے الٹ کے پڑھ رہا ہوں، میں ہمیشہ آپ سنتے ہیں کہ شیعوں کی ذمہ داری کیا ہے، میں الٹ کے پڑھ رہا ہوں، اگرچہ بات وہی ہے۔ آج ہمیں پتا ہے ہمارے امام کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اگر ہمیں پتا ہو ہمارے امام کی ڈیوٹی کیا ہے، ہمارے امام کا کام کیا ہے، تو ہم پھر اس کو ان کی مدد بھی کریں گے اور ان پر اعتراض بھی نہیں کریں گے۔ تو ہمیں بھی تو جاننا چاہیے کہ ہمارے امام کی جو ہے وہ ذمہ داری کیا ہے۔ تو اس کے کئی جواب ہیں، مثلا پہلا جواب، ہمارے امام غیبت میں ہیں، ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ پھر وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہوئے حکم خدا کا انتظار کر رہے ہیں کہ اب خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تلوار نیام سے باہر نکال کے رکھی ہوئی ہیں اور بس تیار بیٹھے ہیں، بس اللہ کا حکم آئے اور میں ظہور کر جاؤں، اور کوئی کام نہیں ان کا۔
آپ کو لگتا ہے ایسا ہے کہ بھائی وہ بس ان کا کام کیا ہے؟ اور سے سنیے گا میری باتیں آج، کیا ان کا کام یہ ہے؟ یعنی کام ہی نہیں ہے کچھ، ان کا کام یہ ہے کہ ان کا کام ہی نہیں ہے کچھ. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا، یہ تو عقل نہیں کہتی. غائب ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ کوئی کام نہ ہو. ہم نے تو قرآن میں ایک غائب کا ذکر پڑھا ہے جس کا بہت کام ہے، جناب خضر. اب میں ادھر نہیں جاؤں گا. جناب موسیٰ کو بھی اللہ نے کہا تھا یہ خضر ہیں تو وہ پہچانے، لیکن ان کے کام کتنے تھے آپ دیکھو. تو ہمارا امام کا کام کیا ہے بھائی؟ کچھ نہیں. اچھا نہیں، کام تو ہے. پھر ان کا کام ہے ہماری مدد کرنا. کہیں راستہ گم ہو جائے، آدمی بیابان جنگل میں ہو، آپ نے سنا ہے نا وہ کہ یہ نام لے کے آواز دو، امام آ جائیں گے آپ کو راستہ دکھا دیں گے. شب برات آ رہی ہے، اعمال کرنا، عریضے لکھنا. امام کا کام یہ ہے کہ عریضے میں جو آپ نے ان سے مانگا ہے وہ آپ کو دے دے. یہ بھی امام کا کام ہے نا. تو کیا یہی امام کا کام ہے؟ آپ سے کسی نے کہا کہ چلہ کشی کرو 40 دن، مسجد سہلا جاؤ، مسجد جمکران جاؤ، یہ دعا پڑھو، یہ ذکر کرو، اور بس امام سے کچھ مانگو گے وہ تمہیں ضرور مل جائے گا. یہ ہے امام کا کام. تو یا تو کچھ نہیں، یا ہے یہ ہے نہیں. صرف یہ کام نہیں ہے امام کا کہ صاحب جو ہے وہ ہماری مدد کرنے کے لیے بس صرف یہ نہیں، یہ ہے، یہ جزئی کام ہے امام کا. کیا کہتے ہیں اسے آپ؟ پارٹ ٹائپ جاب. اس کو یہ کام ہے امام کا، کرتے ہیں ان کے امام کا کام ہے یہ شیعوں کی مدد کرنا. لیکن یہی کام پھر ہے کیا کام امام کا؟ امام کا کام جو اصل کام ہے نا، امام کا اصل کام ہے اپنے ظہور کے لیے لوگوں کو تیار کرنا اور آمادہ کرنا. یہ امام کا کام یہ ہے. امام ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہوئے نہیں بیٹھے ہیں کہ سب ادھر امام نے کہا اللہ نے کا حکم آیا اور میں باہر نکل آؤں گا تلوار لے کے. نہیں، ان کا خود کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے ظہور کے لیے لوگوں کو تیار کریں، اس کے لیے زمینہ بنائیں، ان کے لیے زمین سازگار کریں، اس کے لیے موقع فراہم کریں. اور کیسے نہ ہو جب ہم اور آپ کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم امام کے ظہور کے لیے کام کریں، تیاری کریں، کچھ ایسے کام کریں امام ظہور کر جائیں. ایک مومن ہے ہم، تو جب ہماری ذمہ داری ہے تو وہ تو مومنوں کے سردار ہے. تو جو مومنوں کا سردار ہے اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے ظہور کے لیے لوگوں کو تیار کرے، لوگوں کو جو ہے وہ آمادہ کرے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ صاحب ہم تو کر رہے وہ جو ہے وہ تیاری نہ کریں. وہ کچھ ان کا ظہور جو ہے ان کا کوئی ذاتی معاملہ ہے کیا؟ ان کا کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے بھائی. ظہور جو ہے وہ اللہ کا معاملہ ہے. اور جب اللہ کا معاملہ ہے تو ہماری کی طرح ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ ظہور کے لیے جو ہے وہ زمین فراہم کریں، ظہور کے لیے موقع جو ہے وہ فراہم کریں، اس کے لیے جو ہے وہ تیاری کریں. جب ہم مومن ہو کے ہماری ذمہ داری ہے تو وہ تو مومنین کے سردار ہیں، ان کی تو ذمہ داری زیادہ ہے. تو ان کا بھی اصل اور اہم ترین کام یہ ہے کہ وہ ظہور کے لیے آمادگی اور تیاری جو ہے وہ کرائیں لوگوں کو. اب سوال یہ ہے کہ وہ تیاری کرائیں گے کیسے؟ بات ہے نا تیاری، وہ تیاری ہے کیا اور تیاری کرائیں گے کیسے؟ تو اب امام غیبت میں ہے، یہ تو طے ہے. وہ ہم اور عام میں سے ایک سے آ کے تو نہیں کہیں گے یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، ورنہ وہ غیبت کا مفہوم نہیں رہے گا. ورنہ غیبت کا مطلب کیا ہے؟ امام غیبت میں ہے، پہچانے نہیں جا سکتے تو خود تو نہیں آئیں گے فلاں فلاں یہ کرو یہ کرو. پھر انہوں نے کہا میں خود نہیں آؤں گا، لیکن اس کے لیے میں نے عام نائب چنے، نواب خاص نہیں، نواب اربع نہیں، وہ 4 نائب جن میں سے ایک کا نام لے کے آپ آج رات کو عریضہ ڈالو گے. وہ 4 نہیں، خاص عام لوگ. آپ نے کہا میں تو نہیں ہوں گا، میں تو غائب ہوں، لیکن میں خود بھی آ کے تمہیں نہیں کہوں گا، لیکن میں نے کچھ عام نائب معین کیے ہیں
جسے ہم فقیہ کہتے ہیں، جسے ہم مرجع کہتے ہیں، وہ تمہارے درمیان میں ہوں گے، تم ان کی بات مانو، ان کی پیروی کرو، جو وہ تمہیں کہیں اسے جو ہے وہ تسلیم کرو، ہاں ان کی ہدایت میں کروں گا۔ اب بات سنیے، میں جہاں جا رہا ہوں، امام خود نہیں آئیں گے، ان کے نائب عام آئیں گے، نائب عام ہمیں بتائیں گے، وہ نائبان عام کو بتائیں گے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، ان کے جو نائب ہیں مرجع اور فقیہ، ان کے پاس آتے ہیں، وہ ملاقات کرتے ہیں ان سے، اور انہیں کہتے ہیں کہ بھائی تم یہ کرو، یہ کرو، یا لوگوں کو یہ بتاؤ، یہ بتاؤ۔ ڈائریکٹ ان سے بات کرتے ہیں کیا امام؟ ٹھیک ہے، ہم سے نہیں کرتے، ہمیں کہا تم سے نائب کریں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ جو نائب ہیں، جنہیں امام نے معین کیا ہے، جن کی پیروی ہمارے اوپر رکھی ہے، وہ لوگ کیسے، ان کی ہدایت وہ کیسے کرتے ہیں؟ تو دیکھیں، یہ تو یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ ہر مرجع اور فقیہ سے وہ ڈائریکٹ ملتے ہوں، لیکن یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ ان کی نگرانی ضرور کرتے ہیں، ان کی ہدایت ضرور کرتے ہیں۔ اگر وہ کبھی غلط راستے پہ جانے کے لیے نکلے یا سوچیں یا کچھ ایسا ہو، تو وہ ان کو روکتے ٹوکتے ان کی ہدایت ضرور کرتے ہیں، یعنی ان سے کسی بھی طرح ہو مگر ان کی ہدایت ضرور کرتے ہیں، یہ یقینی ہے۔ شاہ عبد النبی عراقی، ایک بزرگ مرجع گزرے ہیں نجف میں، شیخ ابو الحسن اصفہانی اس زمانے میں مرجع تھے جب یہ ان کے زمانے کے تھے، مگر ان کا ماننا یہ تھا شیخ عبد النبی کا کہ میں ان سے کم نہیں ہوں، شیخ ابو الحسن اصفہانی سے، یعنی علمی لیول میرا بھی ان سے کم نہیں، غرور نہیں کرتے تھے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ بھائی میں ان سے کم نہیں ہوں۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی آدمی کہتے کہ بھائی میرے کلاس میٹ تھے، میرے اس میں دیکھے میرے جیسا ہی ہے، مطلب ان کا علم بھی کوئی اتنا نہیں ہے، میرے ہی جتنا ہے، وہ اس گمان میں تھے، مگر میں پھر کہہ رہا ہوں وہ غرور نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نجف میں کوئی عارف آئے بزرگ، اور وہ ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا کچھ ایسا بتائیے، شاہ عبد النبی نے کچھ ایسا بتائیے، کوئی ایسا چلہ بتائیے کہ میں کروں اور میری امام زمانہ سے ملاقات ہو جائے۔ اب یہ مرجع ہیں، یہ بھی شاہ عبد النبی، اس عارف سے کہتے ہیں کہ کچھ بتائیے کہ جس سے امام سے ملاقات ہو جائے۔ انہوں نے کچھ ذکر بتایا، کہا 40 دن کرو امام سے ملاقات ہوگی۔ انہوں نے وہ ذکر کرنا شروع کیا، 40واں دن آیا، مسجد سہلہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک سید جوان آیا خوبصورت، آ کے ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور ان سے کہا شاہ عبد النبی سے، تمہیں مجھ سے کوئی کام ہے کیا؟ تو اچانک ایک آدمی آ کے کھڑا ہو اور کہے کہ مرجع وقت سے تمہیں مجھ سے کوئی کام ہے کیا؟ انہوں نے دیکھا اور دیکھا کہ نہیں بھائی، مجھے تم سے کوئی کام نہیں ہے، مجھے تم سے کوئی کام نہیں ہے۔ کچھ دیر کھڑے رہے ہو، پھر انہوں نے پوچھا، اس جوان نے پھر پوچھا آپ کو کوئی مجھ سے کام ہے کیا؟ کہا نہیں بھائی مجھے تم سے کوئی کام نہیں۔ کہا ٹھیک ہے اگر کام نہیں ہے تو چل پڑے، جیسے ہی آگے کو بڑھے، ارے بھائی میں تو بیٹھا کس لیے تھا یہاں، یہ چلہ میں نے کیا کس لیے کہ امام سے ملاقات ہو، جو اپنی ضرورت ہے وہ امام سے پوچھوں، اب سے تو کہو بھائی یہ کوئی اور نہیں ہے تو امام تھے، پیچھے بھاگے ان کے تیز تیز قدم، مگر وہ آرام آرام سے چلے تھے، مگر کہتے ہیں میں کتنا بھی تیز چلوں ان تک پہنچ ہی نہیں پاتا تھا۔ آخر میں ایک وقت آیا، میں نے جوتے نکال لیے، ردا بھی نیچے اٹھا لی اور بھاگنے لگا کہ پکڑ ہی لوں گا ایک جگہ جا کے۔ کہا میں کتنا بھی بھاگوں ان تک نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ کہا ایک وقت وہ آیا، میں نے دیکھا وہ ایک گھر میں داخل ہو گئے، میں نے کہا بھائی اس گھر میں گئے، میں گیا دق الباب کیا، ایک آدمی باہر آیا، کیا بات ہے؟ کہا مجھے امام سے ملنا ہے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں اجازت لے آؤں۔ کہتا ہے وہ اندر گیا، باہر آیا، کہا ٹھیک ہے اجازت دی امام نے۔ کہا میں گیا دیکھا امام تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے، کہا میں جا کے سلام کیا، بیٹھ گیا، اور امام نے کہا کوئی کام ہے کیا تمہیں مجھ سے؟ کہا میں نے 14 مسئلے تیار کیے تھے، ایک بھی یاد نہ آئے۔ 14 سخت ترین مسئلے فقہی تیار کیے تھے کہ امام سے پوچھوں گا، یاد ہی نہ آئے۔ کہا سرکار کچھ پوچھنا تو تھا۔ کہا جو پوچھنا ہے پوچھو۔ کہا یاد ہی نہ آئے، امام کہیں اور مجھے شرمندگی ہو۔ آخر میں نے کہا بس کچھ نہیں، سلام کلام کر کے واپس آیا، جیسے ہی باہر آیا وہ مسئلے یاد آ گئے۔ میں چند قدم چلائی تھا، واپس آیا اور میں نے پھر دق الباب کیا، پھر وہی جوان آیا کہ مجھے امام سے ملنا ہے۔ کہا وہ تو چلے گئے۔ میں نے کہا جھوٹ مت بولو، ابھی تو میں مل کے نکلا ہوں۔ اور اس نے کہا اگر میں جھوٹ بولتا تو یہاں ہوتا، اگر میں جھوٹ بولتا تو یہاں ہوتا، تو بھائی میں ابھی تو مل کے گیا ہوں۔
میں کہا ٹھیک ہے وہ امام ہے، کوئی عام آدمی تو نہیں ہے، چلے گئے۔ ہاں ان کے نائب اندر بیٹھے ہوئے ہیں، غور کیجیے گا میں نے کہاں چھوڑا ہے، ہمیں ہدایت کریں گے نائب، نائب کی ہدایت کریں گے کون؟ امام۔ کیسے کریں گے؟ ہو سکتا ہے ملاقات کریں، ہو سکتا ہے ان کی نگرانی کر رہے ہوں کسی طرح سے، کہتے ہیں ان کے نائب بیٹھے ہیں تم ان سے مل لو۔ کہا میں جو اندر گیا تھا جس تخت پہ امام بیٹھے تھے اسی پہ شیخ ابو الحسن اصفہانی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا یہ وہی ہے جن سے وہ کہتے ہیں علمی اعتبار سے میرے برابر ہے؟ کہنے لگے کہ شیخ ابو الحسن اصفہانی، کہا میں نے سلام کیا، انہوں نے وہی اصفہانی لہجے میں جواب دیا۔ میں بیٹھ گیا، انہوں نے بھی وہی کہا کچھ کام ہے کیا؟ اور وہ 14 مسئلے تو یاد تھے، میں نے پوچھ لیے، انہوں نے جواب دے دیا۔ سلام کلام کر کے باہر نکلا، ذہن میں آیا کہ یار یہ شاید شیخ ابو الاصفہانی نہیں ہے، کوئی اور لگتا ہے، یہ ایسے ہی کچھ گڑبڑ ہے۔ سوچا کہ اگر واقعا جلدی سے ان کے گھر جا کے دیکھتا ہوں اپنے گھر میں ہے کہ نہیں ہے۔ تو جلدی سے نجف گیا، ان کے گھر پہنچا، دیکھا وہ تخت پہ وہی بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھر میں۔ کیا بات ہے، کوئی کام ہے کیا؟ کا 14 مسئلے وہ جو میں نے پوچھے، جو جواب وہاں دیا تو وہی دیا۔ جواب دینے کے بعد کہا اب بھی کچھ شک رہ گیا کیا؟ اب بھی کچھ شک رہ گیا ہے کیا تمہارے اندر؟ اب آپ سمجھے اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کی جو ذمہ داری ہے نا وہ کیا، اپنے نائبین کے ذریعے سے ہماری ہدایت کرنا۔ ایک نائبین کی ہدایت وہ کرتے ہیں۔ اب انہوں نے بتا دیا کہ بھائی ہمارے نائب ہیں، تم ان سے پوچھو، ان تک جو ہے وہ آؤ۔ شاہ رضا پہلوی نے جب ایران میں کشف حجاب والا حکم لگایا نا کہ کوئی پردہ نہیں کر سکتا، تو آگے گلپائے کہانی کہتے ہیں کہ وہ بڑا پریشان تھا کہ کیا کیا جائے ایسے میں، اس نے تو شرعی حکم کی دھجیاں اڑا دی۔ کوئی اگر عورت حجاب پہن کے سڑک پہ آتی تھی تو کھینچ لیتے تھے اس کے پولیس والے۔ بڑا پریشان تھا۔ خام میں نے جو ہے وہ امام کو دیکھا، امام نے کہا علیکم بشیخ عبد الکریم حائری، ایسے موقع پہ ان کی طرف رجوع کرو، اس وقت وہ مر جاتے۔ کہا میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا سرکار میں نے خام میں ایسے دیکھا ہے، تو کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ ہاں امام کا حکم ہے، ہم جتنی بھی اس حکم کی مخالفت کر سکتے ہو شاہ کے کشف حجاب کی، اتنی زیادہ اس کی جو ہے وہ مخالفت کریں۔ تو امام کا کام کیا ہے؟ اصل کام کیا ہے؟ ظہور کے لیے زمینہ ہموار کرنا، ظہور کے لیے تیاری کرنا، آمادگی جو ہے وہ کرنا۔ لیکن وہ جو ظہور کی آمادگی ہے وہ ڈائریکٹ ہم سے آ کے نہیں کہتے تم یہ کرو تم یہ کرو، وہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے نائبین عام رکھے ہیں، وہ ہمیں ہدایت کرتے ہیں۔ نائبین عام کی وہ کیسے ہدایت کرتے ہیں؟ ہدایت کرتے ہیں، یہ یقینی ہے، سامنے آ کے کرتے ہیں، مثلا غائب رہ کے کرتے ہیں، کس طرح ان کو سمجھاتے ہیں وہ ایک جو ہے وہ الگ بات ہے۔ اب سوال تیسرا یہ ہے کہ کون سی وہ ہدایت ہے جو نائبین کی وہ کرتے ہیں؟ نائبین ہماری ہدایت کرتے ہیں نا، وہ نائبین کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ نائبین کو انہوں نے کون سے ایسے حکم دیے کہ جس سے ظہور کی تیاری ہو سکے؟ چونکہ اصل مسئلہ یہاں ہے، ظہور کی تیاری کرنا ہے، اور امام کا یہ کام ہم سب سے زیادہ ہے کہ وہ ظہور کی تیاری کرائیں۔ اب دیکھیں یہ کام جو ہے وہ مرحلہ بہ مرحلہ ہوا ہے، علماء سے، فقہاء سے، امام نے مرحلہ بہ مرحلہ یہ تیاری کرائی ہے۔ کیسے؟ مثلا میں چند کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ پہلی تیاری مثلا امام نے کیا کرائی فقہاء سے؟ کچھ غیبت صغرا کا زمانہ اور کچھ غیبت کبرا۔ مثلا اس وقت انہوں نے کہا بھائی پہلا کام یہ ہے علماء کا، یعنی نائبین عام کا، کہ وہ شیعہ اور اہل بیت کا جو فرہنگ ہے اس کو جو ہے وہ مضبوط کریں، یعنی احادیث جمع کریں۔ اس زمانے میں کچھ غیبت صغرا کے علماء اور کچھ غیبت کبرا کے، جیسے شیخ صدوق، شیخ کلینی، شیخ توسی، ان کی ذمہ داری کیا تھی؟ پہلا مرحلہ ظہور کی تیاری کرا رہے ہیں، پہلا مرحلہ احادیث جمع کرو۔ یہ جو آج آپ کتابیں دیکھتے ہو نا احادیث کی، یہ ایسے تھوڑا ہی تھی پہلے، اس میں بڑی زحمت ہوئی ہے انہیں اکٹھا کرنے میں ان حدیث کو۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ ایک آدمی امام کے پاس گیا، امام نے کوئی حدیث بیان کی، اس نے جو ہے وہ لکھ لی۔ اب ہو سکتا ہے وہ خراسان میں رہتا ہو سکتا ہے وہ یمن میں رہتا ہو، وہ تو لکھ کے لے گیا نا حدیث۔ تو امام نے اس وقت کے علماء کی ذمہ داری لگائی کہ ابھی تمہارا کام یہ ہے، ظہور کی تیاری کے لیے پہلا کام یہ ہے شیعت کو مضبوط کرو۔ اس کے لیے کیا کام ہے تمہارا؟ کہ تم جو ہے وہ احادیث جمع کرو۔ آپ جانتے ہیں جو اصول کافی ہے حدیث کی کتاب 20 سال میں تیار ہوئی ہے،
پتہ لگتا تھا کہ یمن میں ہے ایک آدمی کے پاس حدیث، وہاں جاتے تھے بیچارے گدھوں سے گھوڑوں سے جو ہے وہ اور پیدل، اور وہاں سے وہ حدیث لکھ کے لاتے تھے، وہ بتاتا تھا کہ میں نے سنی ہے اور ایسے اور ایسے، پھر وہ ان کو جمع کرتے تھے اور پھر جائیے کتاب جو ہے وہ 20 سال میں تیار ہوئی ہے اصول کافی۔ تو مثلا پہلا مرحلہ یہ۔ دوسرا مرحلہ مثلا 7ویں صدی ہجری میں مغل آ گئے، مثلا ظالم ترین شیعوں کی حفاظت یہ علماء کی ذمہ داری تھی، یہ نائبین عام کی ذمہ داری تھی۔ 70,000 شیعوں کو بغداد میں مغلوں نے جو ہے وہ قتل کیا ہے۔ تو اس وقت شیعہ علماء کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ مغلوں کے ظلم سے جو ہے وہ شیعوں کی جو ہے وہ حفاظت کریں۔ یہ مرحلہ بہ مرحلہ ہمیں یعنی ظہور کی طرف امام جو ہے وہ لے جا رہے تھے۔ اور اس وقت جو ہے وہ اس وقت کے جو علماء تھے، خواجہ نصیر الدین طوسی ہیں، یہ لوگ جو ہیں وہ آگے بڑھے، علامہ ہلی، یہ لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے شیعوں کی حفاظت کرائی ان حکومتوں کے اندر جو ہے وہ گھس کے۔ تیسرا مرحلہ مثلا آیا صفویان کا۔ صفویان میں اندر گھسے کچھ علماء اور انہوں نے شیعت کی مدد جو ہے وہ ان کے ذریعے سے جو ہے کرائی، جس میں علامہ مجلسی رہے ہیں، جس میں جناب میر داماد رہے ہیں، یعنی یہ بزرگ علماء ہمارے جو ہے وہ رہے ہیں، انہوں نے یہ کام جو ہے وہ کیا۔ یہ کیا چل رہا تھا؟ یہ مرحلہ بہ مرحلہ امام جو ہے وہ اپنے زمانے کے جس زمانے کے جو علماء ہوتے تھے ان سے جو ہے وہ کام لیتے تھے ظہور کی تیاری کے لیے۔ اور مثلا ایک مرحلہ وہ آیا اب آخر کا کہ مثلا یہ جو انگریز، برطانیہ اور برٹش، مثلا انہوں نے جب ایران کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کرنا چاہا، جیسے وہ مشہور واقعہ ہے کون سا؟ وہ تمباکو کے حرام کرنے والا۔ اس میں جانتے ہیں کیا ہوا تھا؟ وہ برٹش کی ایک کمپنی نے اس میں کیا کیا تھا؟ اس میں کہا تھا کہ جتنا بھی اب تمباکو ایران میں جو ہوتا ہے وہ صرف وہی کمپنی خرید اور بیچ سکتی ہے اور کوئی نہیں۔ اور جو ایران کا اقتصاد اور کمر تھی اس وقت یہی تھا، اس وقت تیل نہیں نکلا تھا ایران میں یا نہیں نکالا جاتا تھا، یہی اس کا جو ہے وہ اقتصاد تھا۔ تو یہ تو بڑا خطرہ تھا ایران کے لیے۔ اس وقت جو ہے وہ سامرہ میں مرزا شیرازی بزرگ وہ تھے، تو ان کے پاس گئے محمد فشارقی ان کے ایک شاگرد، اور کہا آپ کیوں اس کے خلاف فتویٰ نہیں دیتے؟ تو انہوں نے اس کے خلاف جو ہے فتویٰ دیا اور کہا کہ مجھ سے امام نے کہا، میں سامرہ میں سردام میں گیا تھا اور وہاں امام نے کہا الیوم، آج کے بعد سے اگر کوئی تمباکو کا استعمال کرتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے امام وقت سے جنگ۔ یہ فتویٰ انہوں نے دیا، اور یہ فتویٰ دینے کے بعد ظاہر سی بات ہے تمباکو حرام، جتنے بھی شیعہ تھے سب نے تمباکو چھوڑ دیا، حتیٰ کہ شاہ کے دربار میں وہ جو اس کا حقہ بھر کے لاتے تھے وہ حقہ نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ حقہ کیوں نہیں بھر کے لائے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں، مرجع وقت نے حرام قرار دیا تمباکو کی خرید و فروش کو، لہذا ہم نہیں کریں گے۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کمپنی جس نے وہ اگریمنٹ کیا تھا وہ اس کو توڑنا پڑا چونکہ وہ نقصان میں جا رہی تھی۔ میں آخر کی طرف آتا ہوں۔ تو امام کا کیا کام ہے؟ ظہور کے لیے آمادہ سازی۔ اور وہ کیا کیا؟ شیعت کو مضبوط کرنا، شیعوں کو مضبوط کرنا، شیعوں کو جو ہے وہ تیار رکھنا، آمادگی کرنا۔ ظہور سے پہلے کا جو آخری مرحلہ ہے وہ ہے حکومت قائم کرنا۔ بس یہ سمجھیے ذرا، ابھی یہ ظہور سے پہلے کا مرحلہ ہے حکومت قائم کرنا، یہ ہے امام کی ذمہ داری اب کہ حکومت ایک قائم ہو جائے۔ اور اب آپ دیکھ رہے ہو یہ جو شیعہ پہلے کہاں بیچارے، شیعہ تو کمزور، ضعیف، تقیے میں، زندانوں میں زندگی گزارتے تھے، لیکن اب جب امام نے اپنے نائبین خاص کی ہدایت کی تو آج زمین کے اوپر ایک شیعہ حکومت ہے، ایک شیعہ حکومت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا یہ وہی حکومت ہے جو امام کو جائے گی، لیکن روایتوں میں تو ہے کہ مشرق زمین سے ایک پرچم اٹھے گا، یعنی حکومت ہوگی مشرق زمین کے اوپر، اور وہ پرچم جو ہے پانچویں امام کہتے ہیں وہ پرچم جو ہے وہ صاحب امر کے ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی وہ حکومت امام کے حوالے کی جائے گی۔ یا روایتوں میں ہے قوم سلیمان جو ہے، سلمان فارسی، قوم سلمان فارسی جو ہے وہ پرچم بلند کرے گی، یا خراسان بزرگ سے پرچم جو ہے وہ بلند ہوگا۔ روایتوں میں تو ہے۔ تو امام کی کیا ذمہ داری ہے کہ ابھی کہاں تک لے آئے امام ہمیں؟ مرحلہ بر مرحلہ ظہور کی تیاری کے لیے ایک حکومت ہمارے ہاتھ میں آئی، شیعہ حکومت، ایک شیعہ حکومت ہمارے ہاتھ میں آئی ہے۔
اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں تھا. یہ ظہور سے پہلے کا مرحلہ ہے شیعہ حکومت کا, ظہور سے پہلے کا مرحلہ ہے. اچھا, اب امام یہاں تک لے آئے کہ شیعوں کے پاس ایک قدرت ہو, ایک طاقت ہو, ایک حکومت ہو. چونکہ ظہور کے لیے اسی کی ضرورت ہے. اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہماری دو اہم ذمہ داری. پہلی ذمہ داری, اس حکومت کو مضبوط کریں. حکومت مضبوط کرنا ہے نا, امام کے ہاتھ میں دینا ہے. تو اس میں کیا کرنا ہوگا؟ اچھے ڈاکٹر, اچھے انجینئر, اچھے کمانڈر, اچھے فوجی, بہترین اسلحہ. آپ سوچتے ہو امام آئیں گے فرشتوں کو ساتھ لے کے اور حکومت کریں گے؟ تو یہ کام تو رسول خدا کر لیتے. اگر فرشتوں سے حکومت کرانا تھی, ان کے ذریعے سے حکومت کرانا تھی, تو رسول اکرم نے کیوں نہیں کر لی؟ نہیں بھائی, نہ معجزے سے کام ہوگا. معجزے سے حکومت کرنی تھی تو کوئی اور کیوں نہ کر لے, کسی اور امام نے کیوں نہ کر لی. معجزے سے حکومت نہیں ہوگی, فرشتوں کے ذریعے حکومت نہیں ہوگی. حکومت ہوگی انہی لوگوں کے ذریعے سے, اسی حکومت کے ذریعے سے. ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس میں حکومت میں امام کو جس جیسے لوگوں کی ضرورت ہو وہ تیار ملنے چاہیے. یہ کب کو ہوگا؟ جب ہمیں پتا ہو امام کی ذمہ داری کیا ہے. امام کی ذمہ داری تھی حکومت تک تو آپ کو لے کے آنا, ظہور سے پہلے کا مرحلہ ہے. تو ہماری ذمہ داری ہے حکومت کو مضبوط کرنا. کیسے مضبوط کرے؟ اچھے انجینئر بناؤ, اچھے ڈاکٹر پیدا کرو, اچھے عالم پیدا کرو, اچھے بزنس مین تیار کرو. اہم ترین ذمہ داری ہے یہ. امام کو پیسے کی ضرورت ہوگی, امام کو اسلحے کی ضرورت ہوگی, امام کو ڈاکٹروں کی ضرورت ہوگی, امام کو انجینئروں کی ضرورت ہوگی, امام کو اسلحے کی ضرورت ہوگی. تبھی تو آپ کہو گے سرکار یہ رہی وہ حکومت, یہ پکڑیے آپ, اب ہم آپ کے ساتھ ہیں. دوسری اہم ذمہ داری, اور یہ بڑی خطرناک ہے, یہ بھی خطرناک تھی, اس سے خطرناک یہ ہے, ہمیں تیار ہونا پڑے گا اخلاقی طور پر, قانونی طور پر. کس طرح کہ ہم امام کی حکومت کو برداشت کر سکیں. بس میں یہ کہہ کے چھوڑ دے رہا ہوں, زیادہ آگے نہیں بڑھوں گا. ہمیں تیار کرنا ہوگا اپنے کو کہ امام کی حکومت کے لیے اپنے کو تیار کریں. کیسے تیار کریں؟ 4 پولیس والے راستے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں نا, ٹریفک پولیس والے, ہم اس راستے کے بجائے دوسرے سے جاتے ہیں. کیوں؟ چونکہ ہم نے کہیں نہ کہیں گاڑی کے کاغذات پورے نہیں, کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے. قانون کی جو حکومت ہے وہ پسند نہیں کرتے ہم لوگ, قانون کی حکومت پسند نہیں کرتے ہم. جسٹس, عدالت کسی حکومت میں ہو رہا پسند نہیں کرتے ہم لوگ. تو امام کی حکومت میں ظلم تھوڑا ہی ہوگا, امام کی حکومت میں عدل ہوگا. اب آپ کہو کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا بھائی امام کا عدل, تو امام کا عدل برداشت نہیں ہوتا تو کیا کہتے ہیں؟ چلا بیکار ہے, بے فائدہ ہے. ہمیں ظاہری طور پہ بھی تیار رہنا ہے قوت کے لحاظ سے, طاقت کے لحاظ سے, اور ہمیں اپنے کو بھی تیار کرنا ہے اس عدل کو برداشت کرنے کے لیے جس کا تحمل ہم نہیں کر سکتے. لا اینڈ آرڈر جو ہے اس کے لیے تیار کرنا ہوگا ہمیں اپنے کو کہ جب امام کے ہاں عدالت ہوگی, جب امام کے ہاں حکم کی حکمرانی ہوگی, قانون کی حکمرانی ہوگی, تو ہم اسے برداشت کر سکیں. کوئی کرنا کرے یا نہ کرے, شیعوں کو تیار ہونا ضروری ہے اس کے لیے. آپ جانتے ہیں امام علی نے مالک اشتر سے پوچھا, مالک اشتر لوگ مجھے چھوڑ کے معاویہ کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ درد دل دیکھیے, لوگ مجھے چھوڑ کر معاویہ کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ جانتے ہیں مالک اشتر نے کہا, مولا اجازت ہے میں کچھ کہوں؟ کہا, آپ نے عدل کا نعرہ دیا اور عدل پہ کام بھی کرتے ہو, اور معاویہ بہترین چٹپٹا دسترخوان لگاتا ہے اور درہم و دینار کی تھیلیاں بانٹتا ہے. ان تبذل المال, اے میرے مولا اگر آپ بھی مال اس طرح بانٹو نا, تمیلوا الیک, تو لوگ آپ کی طرف بھی آ جائیں گے. تو امام سے کیوں دور ہو رہے تھے لوگ؟ چونکہ عدالت کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے, چونکہ قانون کی حکمرانی کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے. تو شیعوں کی جانتے ہیں ذمہ داری کیا ہے؟ حکومت, اور حکومت کی مضبوطی. دوسری شیعوں کی ذمہ داری ہے اپنے کو اس لیول پہ لے کے آنا کہ امام کا جو عدل کی حکومت ہوگی اس کو برداشت کر سکے. امام کے زمانے میں حکومت میں جو قانون لاگو ہوں گے ان قانون کو برداشت کرنے کی ہو سکے. جانتے کیوں امام ظہور نہیں کر رہے ہیں؟
11 اماموں کے زمانے میں شیعہ اس لیول پہ آئے ہی نہیں تھے، اور آج اگر حکومت کے لیول تک پہنچے ہیں، جب تک وہ عدل اور حکم اور قانون کو برداشت کرنے کے لیول تک نہ آ جائیں، امام ظہور نہیں کریں گے۔ ظہور کر کے کریں گے کیا؟ جب تک شیعہ اس لیول پر نہ آ جائیں کہ عدل اور عدالت کی حکمرانی کو برداشت کر سکے، قانون کی حکمرانی کو برداشت کر سکے، امام کا ظہور نہیں ہوگا۔ لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی ذمہ داریوں کو پہچانیں، اور جب امام کی ذمہ داریوں کو پہچان لیں تو پھر اس کے لیے تیاری کرنا ہے، اس کے لیے تیاری حکومت کے لحاظ سے بھی کرنا ہے، اور اس کے لیے تیاری جو ہے وہ ہمیں اپنے قوت برداشت کو بڑھانے کی بھی تیاری جو ہے وہ کرنا ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔